احمد قریشی کا تعلق عرب ممالک سے بہت اچھا ہے. یہ اپنی پالیسی کو، اپنی چیزوں کو عرب کے مطابق رکھتے ہیں. اب یہ پی ٹی وی میں اینکر ہیں اور جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی انہوں نے پی ٹی وی کے اینکر کی حیثیت سے دورہ کیا ہے اسرائیل کا. یہ احمد قریشی موجود ہیں یہاں پہ. امریکی پاکستانی ہیں، یعنی امریکی پاکستانی وہ جو پاکستانی شہری ہیں اور امریکن پاسپورٹ بھی ہے ان کے پاس. ان لوگوں نے اسرائیل کا ایک دورہ کیا ہے اور اسرائیل کے دورے کے پیچھے اصل میں گیم کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ماضی میں جب عرب ممالک اسرائیل کے خلاف تھے تب احمد قریشی بھی اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن ماضی قریب میں انہوں نے اسرائیل کے حق میں کچھ ٹویٹس بھی کیے تھے اور کچھ پوسٹیں انہوں نے کی تھیں. پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ کام کرتے ہیں. اب انہوں نے آفیشلی ایک وزٹ کیا ہے اسرائیل کا اور وہاں تشریف لے گئے ہیں امریکن پاکستانیوں کے ساتھ، اور یہ اس کی تصاویر موجود ہیں. ان کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں. یہ ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے شراکا. شراکا ایک ادارہ ہے جو بنایا گیا ہے، ایک این جی او ہے، اور یہ 2020 میں بنائی تھی. اسرائیل اور یو اے ای کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو بنایا تھا. اسرائیل، یو اے ای اور بحرین کے، کیونکہ یو اے ای نے اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. اس وقت یہ بنایا گیا تھا شراکا، اور 2020 میں یہ بنا تھا. اور ابراہم اکارڈ آپ کو یاد ہوگا، جب ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ جیرڈ کشنر کھڑا ہوا تھا، ان کا داماد، اور ساتھ ہی یہ یو اے ای کے لوگ تھے، بحرین کے لوگ تھے اور اسرائیل کے لوگ تھے. تب انہوں نے ایک اس کو تاریخی قرارداد قرار دیا تھا اور ابراہم اکارڈ کے تحت انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا امریکہ میں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی شراکا این جی او. اس کا کام یہ تھا کہ یہ مسلمان ملک جو ہیں، خاص طور پہ جو گلف ممالک ہیں، ان کی نوجوان لیڈرشپ کو اور اسرائیل کی جو نوجوان لیڈرشپ ہے ان کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں، جیسی وہ اسرائیل چاہ رہا تھا. یعنی اس میں فلسطین کی کوئی شرط موجود نہیں تھی. فلسطینیوں کو قریب لانے کے لیے شراکا نے کوئی کام نہیں کیا کہ یہ فلسطینی نوجوانوں کو، اسرائیلی نوجوانوں کو قریب لائیں تاکہ وہ امن سے رہیں اور فلسطینیوں کو ان کی عبادت کا حق ملے، ان کو ان کا رہنے کا اور ان کی آزادی کا حق ملے. اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کا فوکس یہ تھا کہ جو مسلمان ملک تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو، ان کے نوجوانوں کو اور اسرائیل کو قریب لایا جائے. تو اس کے اوپر یہ این جی او کام کر رہی تھی، جو اس کا ڈیٹیل یہاں پہ ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. اور 2020 میں اس کو بنایا گیا تھا اور تب سے اب تک یہ لگاتار کام کر رہی ہے اسی تنظیم کے زیر اثر. یہ دیکھیں، یہ سامنے شراکا کا انہوں نے ایک بینر پکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اسرائیلی بھی موجود ہیں اور پاکستانی بھی موجود ہیں، اور یہ سارے اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے احمد قریشی صاحب. اور ماضی قریب میں جب عربوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہوئے تو احمد قریشی نے اسرائیل کے حق میں بھی بتانا شروع کیا. میں کوئی احمد قریشی کے خلاف نہیں، ان پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن موجودہ حکومت کی پالیسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک دم شفٹ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل میں اور انڈیا میں خوشیاں منائی گئی مجھے نکالے جانے کی، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا پتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے. تو اب عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کی تصاویر اب منظر عام پہ آ گئی ہیں. اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے کیا لکھا ذرا یہ سنیے. احمد قریشی کو اسرائیل میں دیکھ کر محض اس لیے ہی حیران نہیں ہوں کہ وہ پی ٹی وی کے لیے کام کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ حساس نوعیت کے ریاستی اداروں سے وابستہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے. احمد قریشی کے پاکستان کی افواج پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. میرے اپنے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ اور کس کس کے ہیں. یعنی ہمارے بہت سارے صحافیوں کے افواج پاکستان کے ساتھ بہت شاندار تعلقات ہیں. ان میں سلیم صافی کے بڑے اچھے تعلق، سب کے ساتھ ہی ہیں لیکن سلیم صافی کے بڑے شاندار تعلقات ہیں پاک فوج کے ساتھ. یعنی وہ کچھ بھی کرے تو اس کو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. صابر بھائی کے اچھے تعلقات ہیں. میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہت دور تک ٹریول کیا فوج کے ساتھ. احمد قریشی کے تو بڑے شاندار تعلقات ہیں اور وہ حساس نوعیت کے ریاستی اداروں سے وابستہ ہے. 1 برس سے زائد عرصے سے وہ اسرائیل نواز ایجنڈے کو ہوا دے رہا ہے اور عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی کو نشانے پر لیے ہوئے ہے. سرکار کی تبدیلی میں یہ بھی تبدیلی آ گئی ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ امریکی سازش ہی کا حصہ لگتا ہے. یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں خفیہ اداروں سے نہیں تو آفیشل ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہی باضابطہ جواب درکار ہے. کل کرائم منسٹر نے انڈیا سے تجارت کھولنے کا اعلان کر دیا اور اب یہ سب منظر عام پہ آیا ہے. چنانچہ تاریخ سایوں کے جھرمٹ میں سازش گہری سے گہری تر ہوتی چلی جا رہی ہے.
शीरी मजारी साहब इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रही हैं कि जैसे ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इन इकदामात से अपने आप को इसराइल के करीब ला रही है। मैंने वैसे एक आपको वीलॉग किया था माजी में, आने वाले दिनों में मुझे लगता है उसको दोबारा अपलोड करना पड़ जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि 10 ऐसी चीजें जिस पे एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में इख्तलाफ था। तो उस दौर में मुझे बड़ा धमकाया गया, इसके ऊपर बहुत धमकाया गया मुझे कि आपने ये क्या लिख दिया, आप ये क्या कह रहे हैं, ये कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इमरान खान के निकलने के बाद उनमें से आधी से ज्यादा चीजें अब साबित हो चुकी हैं, यानी 10 में से 6-7 चीजें तो साबित हो चुकी हैं, जिनमें ये इसराइल वाला चैप्टर भी अब चल पड़ा है, इंडिया वाला चैप्टर भी चल पड़ा है, उस्मान बुज़दार वाला शिकवे बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, और अमेरिका वाला चैप्टर भी चल पड़ा है, शिकवे आपके सामने खुलकर आ गए हैं। तो ये सारी चीजें अब क्लियर होती चली जा